اس وقت ہمارا بیسک جو سب سے اہم ٹارگیٹ ہے وہ ایجوکیشن ہے. جیسے کہ ابھی عارف بھائی نے گزارش کی ہے، عارف بھائی کا ٹینیور کمپلیٹ ہوا ہے کہ جو ہم شادی ایڈ میں 2 لاکھ روپے کی مدد کر رہے تھے اس کو بڑھا کے 3 لاکھ کیا جائے. تو بزنس ایڈ کا اہم ٹارگیٹ تو یہی ہے کہ جتنے بھی ممبرز ہیں وہ خود سے الحمدللہ صاحب استطاعت ہو جائیں تاکہ زکوٰۃ لینے والے کم اور دینے والے زیادہ سے زیادہ ہو جائیں. رب جی کرم نوازی سے رنگائے بیا ایوں. کہ جتنی بھی جو نئی کمیٹی آئی ہے اس کمیٹی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پہ دانش تالو صاحب کو. السلام علیکم. دی میمن ٹی وی میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دانش ریاض تالو صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. دانش صاحب کو اگر میں جانتا ہوں پچھلے لاسٹ 2 سال سے، تو میں بڑا ڈائریکٹلی کوآرڈینیشن میں رہا دانش صاحب سے، اور میں نے بہت باریک چیزوں میں ان کو دیکھا کہ جو نفاست کے ساتھ یہ چیزیں نکال کے یہاں وہاں کرنا ہے. تو دانش بھائی کو اس چیز کا تو کریڈٹ میں دوں گا کہ دانش بھائی کو بہت زیادہ شوق ہے کہ کام بہت نفاست سے ہو، بہت سسٹمیٹیکل ہو. اچھا، بہت سارے گورنمنٹ ادارے بھی دیکھ لیں یا آپ ہمارے ادارے میمن جماعت کے بھی دیکھ لیں کہ کوئی ایسی چیز جس پہ ان کو بس ریجیکٹ کرنا ہوتا ہے نا، کہ بھائی ایک فائل میں ایک ریکویسٹ آئی، اب آپ کے پاس ممبرشپ کارڈ نہیں لگا ہوا یا نمبر نہیں لگا ہوا، تو ہمارے جو لوگ ہیں بڑا خوشی سے کہہ دیتے ہیں یہ ریجیکٹ، آپ لے جائیں دوبارہ درست کر کے لیں. لیکن دانش بھائی کی یہ چیز میں نے نوٹ کی. دانش بھائی کہتے ہیں بیٹا جو ڈیٹا اپنے پاس ہے اس کو خود فل کرو اور ان کو تکلیف نہ دو، کوشش کرو ایک چکر لگنا چاہیے. تو دانش بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھا مقام بھی دیا ہے، بہت اچھا منصب بھی دیا ہے. آپ ماشاءاللہ تالو ایسوسیٹس کے روئے رواں بھی ہیں. تو اے سی والے کمرے میں بیٹھتے، آپ نئے پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتے، آپ تھوڑا دھندا کرتے. کیا ایسی چیز آپ کو جو ہے انسپائر کی، یا کس چیز نے آپ کو جو ہے پریشرائز کیا کیا آپ یہاں آئیں اور لوگوں کی باتیں بھی سنیں اور لوگوں کے لیے کام بھی کریں؟ تو مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جیسے کہ سوال کیا کہ کس چیز نے انسپائر کیا، تو بس انسپائر تو خیر ایسا ہے کہ میرے والد صاحب اور میری والدہ، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، آمین. تو بس ان کا ایک شروع سے تھوڑا سا ٹارگٹ رہا تھا، ہر حوالے سے کسی نہ کسی اینگل سے وہ ایک خدمت کا جذبہ ان کے اندر ہمیشہ میں نے دیکھا ہے. تو کہیں نہ کہیں وہی انسپریشن ہے میری، اور اسی انسپریشن کو لیتے ہوئے میں جماعت کے پلیٹ فارم تک پچھلے کچھ سالوں پہلے میں نے جوائن کیا تھا. جیسے کہ آپ نے کہا، بس مقصد تو انسان کا یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کچھ بہتر سے بہتر ایسا کام ہو جائے جو کہیں نہ کہیں ہماری مغفرت کا سبب بن جائے، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو حقوق العباد ہے. تو کوشش کریں گے کہ اپنے اس عہدے کے ساتھ انصاف بھی کریں، اور اس حقوق العباد کے یہ جو خدمت خلق کا جو خدمت کا جو موقع ملا ہے، تو اس میں انشاءاللہ پورے اتریں. تھینک یو دانش بھائی. دانش بھائی، آگے بڑھتے ہیں اس چیز کو لیتے ہوئے. ابھی میں بہت سارے لوگوں کی اسپیچ سن رہا تھا جس میں عارف بھائی نے اظہار خیال کیا، میری بھی دلی خواہش ہے، میری کیا میرے خیال سے جماعت کے ہر شخص کی دلی خواہش ہوگی کہ ہماری جماعت کا ایک کمیونٹی ہال بنے، ہماری جماعت کا ایک آفس بنے، ہماری جماعت کا بھی ایک ہاسپٹل بنے. اس بات کو بھی مجھے نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری جماعت کے ممبرز کی تعداد بہت تھوڑی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ 2 سال کے لیے آپ کو یہ منصب دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جس کو کر کے ہم یہ ہدف کو پورا کر سکتے ہیں، یا کون سی ایسی ریکویسٹ ہے جو آپ کمیونٹی کے لوگوں سے کرنا چاہیں گے کہ اس ہدف کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کریں یا ساتھ دیں؟ کیونکہ فرد واحد کوئی بھی چیز نہیں کر سکتا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہر چیز ٹیم سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو آپ تھوڑا سا کچھ ایسا، تاکہ یہ کہ لوگوں کو بھی ایک شعور آئے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، ہمیں بھی نکلنا چاہیے، یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا، تاکہ کل ہمارے بچے ہمارے اپنے جماعت کے آفس پہ جا کے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ نے بہت اچھی بات کہی، ہاسپٹل بنے، کمیونٹی ہال بنے. ظاہر ہے یہ سب کچھ بہت ترقیاتی کام ہے، بالکل ہونے چاہیے، مگر اس سے پہلے ہمیں یہ والی بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ان سب کاموں کو کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں ہمارا ویژن بھی ایک کلیئر ہو، ہم سارے ہوں بھی ایک پلیٹ فارم کے اوپر. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میری گزارش ہے کہ اس سے بہت زیادہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایجوکیشن. تو اس وقت جو ابھی ہماری موجودہ کمیٹی ہے، جس کے آپ بھی ظاہر ہے اس
ٹینیور کا حصہ ہیں تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ اب اس وقت ہمارا بیسک جو سب سے اہم ٹارگیٹ ہے وہ ایجوکیشن ہے کہ ہم ایجوکیشن کے لیے جماعت کے جتنے بھی ممبران ہیں جتنے بھی ان کے بچے ان کو اویئر کریں, وہ ایجوکیشن نہ صرف حاصل کریں بلکہ ہماری کوشش اس دفعہ انشاءاللہ یہ ہوگی کہ ہائر اسٹڈیز کے لیے بھی اگر کوئی نوجوان انٹرسٹڈ ہے, لڑکا یا لڑکی چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو ہم اس کا بھی بھرپور ساتھ دیں ہائر اسٹڈیز میں, تاکہ صرف انٹر یا میٹرک تک کی تعلیم تک محدود نہ رہ جائیں نوجوان, مزید اس سے آگے بھی تعلیم حاصل کریں اور انشاءاللہ جماعت اس میں بھی ان کا بھرپور فائنینشلی ساتھ دے گی, ارادہ ہے انشاءاللہ. اور دوسری آپ نے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بات کی تھی, تو اس وقت ہماری جماعت کے کافی ممبر ایسے ہیں کہ جو میڈیکل ایڈ کی مد میں جماعت سے خدمت لے رہے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ ابھی ہمارا ارادہ یہ ہے کہ بہت جلد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ متعارف کروائیں. تو جو ممبر میڈیکل ایڈ کی مد میں مدد لے رہے ہیں ان میں سے کچھ ممبرز کو جو کہ بہت زیادہ نیڈی ہیں, شروع کے جو ہمارا پہلا اسٹیج ہے, جو موسٹ ڈیزرونگ پرسنز ہیں, ان کو ہم ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, ان کو ہیلتھ کارڈ دیں گے. اس ہیلتھ کارڈ کی لمٹ بھی بہت اچھی ہوگی اور کراچی کے بیشتر ہاسپٹلز میں, کلینکس میں یہ آپ کا ہیلتھ کارڈ جو ہے ان تمام ہاسپٹلز کے پینل پہ ہوں گے. تو کوشش کر رہے ہیں, آپ سب سے دعا ہے کہ بس اس کوشش میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے, آمین. دیکھیں, بہت اچھی بات کی دانش بھائی نے کہ انسان پیدا تو ہو جاتا ہے لیکن تعلیم جو ہے نا وہ انسان کو انسانیت کا درس دیتی ہے, انسان کو انسان بناتی ہے اور انسان کا زیور ہے تعلیم. تو کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو آپ کے اندر شعور آ جاتا ہے, اور شعور جو ہے پھر آپ کو جینا سکھاتا ہے, لوگوں کی خدمت کرنا سکھاتا ہے. جیسے دانش بھائی یہاں ہمارے سامنے کھڑے ہیں, موجود ہیں, جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ کسی چیز کی کمی میرے خیال سے دانش بھائی کو نہیں ہوگی. اپنے اے سی والی ڈرائنگ روم میں سو سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تعلیم ہی ہے, یہ ان کے گھر کی طرف سے تعلیم ایجوکیشن اسکول جانے کا نام نہیں ہے, ایجوکیشن آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. ایک دوسری گزارش بھی ہے میری, ہم جس میں مجھ سمیت ہم سارے ہی شامل ہیں, کہ ہم تعلیم تو اس وقت ظاہر ہے سبھی حاصل کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یا اپنے بچوں کو دلوا رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہم تربیت بھی اپنے بچوں کی اور جو ہماری آنے والی نسل ہے اور جو ہماری یوتھ ہے, ہم کسی نہ کسی اچھی تربیت کا مظاہرہ ہر جگہ پیش کریں. ہماری تربیت بھی الحمدللہ سبھی کے مابین میں اچھی, کہ ہم بھی آنے والی یوتھ کی ایک اچھی تربیت کریں, کیونکہ تربیت آپ کی ایسی ہے کہ کہیں نہ کہیں تعلیم کی کمی ہو سکتی ہے آپ کو, مگر تربیت اگر آپ کی پوری ہے تو آپ کی تعلیم کی کمی کو نامکمل جو ہوتی ہے اس کو مکمل کر دیتی ہے. بہت خوبصورت بات کی دانش بھائی, آپ نے بہت خوبصورت بات کی. میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا, بس 2 چھوٹے سے سوال کروں گا, کیونکہ ابھی جس طرح اسپیچ ہوئی ہے ہماری پوری کمیونٹی یہ جاننا چاہے گی کہ 2 چیزیں ہیں. باقی تو آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ ایلیبریٹ کریں گے اس بات کو. ایک چیز یہ کہ جو عارف صاحب نے کہا کہ 2 لاکھ سے 3 لاکھ شادی ایڈ ہونا چاہیے, میں بھی اس چیز کا حامی ہوں, کیونکہ آج کل جو مہنگائی ہو گئی بچوں کی شادی کرنا بہت مشکل ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس ہدف کو ہم پورا کر سکیں گے؟ دوسرا سوال میرا آپ سے, جو کہ آخری سوال ہوگا, وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی بزنس ایڈ دینے کی, اچھا ہمارے یہاں موسٹلی لوگوں کا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یار ایک رکشہ لے لو, ایک موٹر سائیکل دے دو, یا کوئی چھوٹا موٹا 1-1.5 لاکھ کا ٹھیلا لگا لو. تو یہ بزنس ایڈ آپ تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں, کس چیز یعنی کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس حد تک ہم یعنی کتنا اماؤنٹ تک ہم ان کی ہیلپ کر سکیں گے تاکہ وہ ایک سامنے والا بندہ, اور کیا اس کے لیے اس میں آسانیاں ہوں گی. تو پلیز تھوڑا سا یہ بھی, تاکہ یہ کہ یہ آپ کا انٹرویو نشر ہوگا تو لوگ اس سے بھی مستفید ہوں, تاکہ ان کو پھر اس چیز پہ سوال نہ بچے. سب سے پہلے آپ نے غالباً سوال کیا شادی ایڈ کے لیے. شادی ایڈ کے لیے جیسے کہ ابھی عارف بھائی نے گزارش کی ہے, عارف بھائی کا ٹینیور کمپلیٹ ہوا ہے, کہ جو ہم شادی ایڈ میں 2 لاکھ روپے کی مدد کر رہے تھے اس کو بڑھا کے 3 لاکھ کیا جائے. تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تمام MC ممبران کو اور تمام جو بھی دیگر کمیٹیاں ہیں ان سے مشاورت کے بعد اس فیصلے پہ غور کیا جائے, چونکہ یہ ظاہر ہے مہنگائی بہت ہو گئی ہے, تو پچھلے جو 2 لاکھ کی ایڈ تھی اس کو ڈیفینیٹلی ہمیں انکریز کرنا پڑے گا. دوسرا آپ نے سوال کیا بزنس ایڈ کو لے کے. بزنس ایڈ کو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں بزنس ایڈ دینی کیوں ہے. بزنس ایڈ دینے کا ہمارا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جماعت کے فنڈ سے جو لوگ مستفید ہو رہے ہیں وہ بزنس ایڈ لے کے, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, چاہے جیسا بھی ہو, کم سے کم اپنے کاروبار یا اپنے ایک روزگار کی تک آ جائیں, جس کی وجہ سے نہ انہیں اس کا فیوچر یہ ہوگا کہ انہیں پھر مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ الٹا وہ جماعت کو فنڈز دیں گے, جماعت کی مدد کریں گے. تو بزنس ایڈ کا اہم ٹارگیٹ تو یہی ہے کہ جتنے بھی ممبرز ہیں وہ خود سے الحمدللہ صاحب استطاعت ہو جائیں, تاکہ زکوٰۃ لینے والے کم اور دینے والے زیادہ سے زیادہ ہو جائیں. دوسرا آپ نے کہا کہ ہم ایڈ کس مد میں دیں گے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کا ایک کرائیٹیریا ظاہر بنائیں گے, اس کی ایک لمیٹیشنز بنائیں گے. ظاہر ہم اگر کسی کو کوئی بڑی ایڈ دینی ہے بزنس ایڈ کی مد میں,
تو ہر کسی کو تو وہ نہیں دے سکتے. تو آپ جیسے آپ کو کسی جگہ جاب ملتی ہے, آپ کی سی وی کے بیہاف پہ ملتی ہے, آپ کی کارکردگی کے بیہاف پہ ملتی ہے, آپ کے ایکسپیرینس کے بیہاف پہ ملتی ہے. تو اسی طریقے سے بزنس ایڈ بھی آپ کا ایکسپیرینس, آپ کی کارکردگی کے بیہاف پہ ملے گی کہ جو گویا ہم جس کو بزنس ایڈ دے رہے ہیں کیا وہ رکشا ڈیزرو کرتا ہے, یا ہم اس کو کوئی چھوٹا موٹا بزنس کروا دیں کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے. اگر کوئی بزنس کروا دے تو کون سا بزنس کروائیں اس کو جس میں اس کا ایکسپیرینس ہو, تاکہ اس کا کام چلے بھی, پھلے بھی, پھولے بھی, اور نہ کہ جماعت کو یہ پیسے بھی بغیر کسی منافع کے ریٹرن کرے اور آگے جا کے جماعت کو خود بھی ہمیشہ سپورٹ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے منتخب کیا, اور بے شک اللہ آپ سے بہت خوش ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو اپنے مخصوص کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیاب کرے, اور میں بہت خوش ہوں کہ میں آپ کی کابینہ کا پارٹ ہوں. میں نے پریویس بھی بہت ساری کابینہ میں کام کیا ہے, لیکن اس کابینہ کے لیے میں بہت زیادہ انرجیٹک ہوں, اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہوں کہ اللہ کرے گا یہ 2 سال جس طرح گزریں گے, اور اس 2 سال کے بعد اگین میں آپ کا اسی طرح انٹرویو لے رہوں گا, اور مجھے امید ہے کہ میں اس وقت خامیاں ڈھونڈ رہا ہوں گا کہ دانش میں کوئی ایسی خامی مل جائے جس پہ میں آج آپ کی بات کروں, کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ آپ جس انرجیٹک طریقے سے آ رہے ہیں تو کوئی خامی کا موقع چھوڑیں گے. اور میں بھی اب اپنی خیر منا لوں کہ مجھے کوئی چھٹی کا ٹائم نہیں ملے گا. تو دانش جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ کو حوصلہ دے, اور اسی طرح آپ کو جماعت کی خدمت کرنے کا موقع بھی دے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا کرے گا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو.